السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 73 سے کرنا ہے، 73 سے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفارہ، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ اور سختی کیجئے، علیہم ان پر، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وبئسا اور بہت ہی برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور آخرت میں ان کا انجام تو جہنم ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو غزوہ تبوک تک منافقین پر سختی نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبع، یعنی طبیعت ان کی نرم تھی۔ اس کے علاوہ داخلی انتشار تھا، اور کیوں یعنی آپس میں ہی جو ہے ابھی اسلام نے پوری طرح سے زور نہیں پکڑا تھا، اسلام کی جڑیں ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھیں، اور اندر سے ہی یہ لوگ فتنے پیدا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کے خلاف باقاعدہ کوئی اقدام کیا جاتا تو پھر جو اوورال جو درخت ہے نا اسلام کا، جو ابھی پنپ رہا تھا، اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر ان کے خلاف کوئی کام کیا جاتا تو غیروں نے تانے دینے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کے خلاف بات یعنی اقدام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو آیات جس میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے اور منافقوں کے ساتھ اور ان پر سختی کیجیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تو کرنا ہی ہے، اس سے پہلے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے، اور بھی غزوات اور سریے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر منافقین کے لیے بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیات غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور منافقین کو اپنی سازشوں اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں 9 سال گزر چکے تھے یہاں تک۔ تو ابھی تک ان سے جو نرم رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اس کی مختلف وجوہات جو بھی میں نے بتائیں۔ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بڑے نرم خو واقع ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مجرمین کو سرزنش کرنے یا سزا دینے کی بجائے ان سے درگزر کرنے اور انہیں معاف کر دینے کی طرف زیادہ مائل رہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سختی کرتے تو مسلمانوں کے اندر داخلی فتنہ کھڑا ہو جاتا، اور غزوہ تبوک سے پہلے پہلے مسلمانوں کی سلطنت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ بیرونی اور اندرونی ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کر سکے، اور اگر ایسا کام کرنا ہی پڑتا تو اسلام کی نشر و اشاعت کے مقاصد بہت پیچھے جا پڑتے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپس میں ہی یہ اپنے ہی لوگوں میں جو ہے وہ ایک طرح کی خون ریزی والا عالم ہوتا تو پھر جو اسلام کا اصل مقصد تھا اس کو نقصان پہنچنا تھا۔ اس کی تیسری وجہ غیر مسلموں کے تانے تھے، جیسے غزوہ بنی مستلق کی واپسی پر جب عبداللہ بن ابی نے اوس اور خزرج کے درمیان انتشار کا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبا کلمات کہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جانے دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگا ہے۔ یہ ہے بخاری کتاب و تفسیر کی وہ روایت ہے، اور باب یقولون لئن رجعنا اس سلسلے میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے جاہد الکفار، تو یاد رکھیے کہ وہ یعنی جنگ جو کافروں سے کی جاتی ہے اس کا یہاں پر مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی منافقین سے اس طرح کی جنگ نہیں کی جاتی جیسا کہ تلوار سے کافروں کے خلاف کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو ان سے یہ اس طرح کی سختی کا حکم تھا ہی نہیں، لیکن جب ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ان آستین کے سانپوں سے سختی کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان سے تلوار کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی جا سکتی تھی کہ اسلامی احکام ظاہری احوال پر لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں۔ یعنی ہم کسی کے منہ پر یہ کبھی نہیں کہیں گے، چاہے اس کا حال ہم پر کھل ہی گیا ہو، کہ تو منافق ہے،
باطن کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو اور منافقین اسلام بھی تو اسی لیے لے کر آتے تھے نا کہ ان کے جان اور مال مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں، وہ مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں اور کافروں کے ساتھ بھی درپردہ ملے رہیں اور ان سے بھی بچے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو منافقوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قتال بالسیف نہیں کیا، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر اب جب آ رہا ہے کہ اور کافروں اور منافقین کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، تو ان کا جاہد کا مطلب ہے کہ ان سے سختی کی جائے، ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی فتنہ پردازیوں پر پردہ نہ ڈالا جائے، تاکہ انہیں مسلم معاشرے میں نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع نہ مل سکے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی سازشوں کو کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے اور ان کی شہادتوں کو یعنی گواہیوں کو کبھی معتبر نہ سمجھا جائے اور انہیں اپنے جماعتی مشوروں سے الگ رکھا جائے، کوئی عہدہ یا منصب ان لوگوں کے سپورٹ نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جو ہے وہ ایک مسلمان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے تو اب آپ اس کو کافر تو نہیں ڈکلیئر کریں گے، لیکن ان کے ساتھ سختی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں آپ اپنے جو اندرونی عہدے ہیں یعنی بڑے بڑے مناصب ہیں وہ ان کے سپورٹ نہ کیے جائیں۔ اسی طرح عام میل جول میں ان سے مخلصانہ میل جول نہ رکھا جائے، ان سے تعلقات قطع کیے جائیں، تاکہ ان لوگوں پر خوب واضح ہو جائے کہ اسلامی معاشرے میں ان کے لیے عزت و وقار کا کوئی مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتنی خوبصورت ہدایات ہیں جو ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں کہ زندگی میں کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ حکم جو ہے بالکل شروع میں نازل نہیں ہو گیا، یعنی آج آپ یہ بات سن رہے ہیں اور آج ہی آپ اپنے خاندان میں کسی کو دیکھیں کہ وہ صرف نام کا مسلمان ہے اور وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے بلکہ کھلم کھلا اسلام کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہوگا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہ حکم کب نازل ہو رہا ہے؟ جب یعنی شروع سے لے کر اب تک دعوت دین دی جا چکی ہے، ٹھیک ہے؟ حق اور باطل ان کے سامنے واضح کیا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر اپنے نفس کی مرضی کے ساتھ دین اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور کیا بھی تو منافقت کا پردہ ڈال کر، تو پھر اب ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پر سختی کی جائے، ٹھیک ہے؟ کہ جب وہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے وفادار نہیں ہیں اور آپ کی بات نہیں سننے والے، تو تب ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ تو گھریلو تعلقات میں بھی، خانگی معاملات میں بھی ایسا کوئی بھی فرد جب آپ کے سامنے آتا ہے یا ایون آپ کی دوست ہی آپ کے سامنے ہے، تو یہ معاملات تب کیے جائیں گے یا قطع تعلقی تب ہوگی، قطع تعلقی بھی اس حد تک کہ اس کو احساس دلانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ناتا کاٹ دیں اور ان کے ساتھ کافروں کا معاملہ کریں اور ان کو آپ سلام دعا بھی نہ کریں، لیکن جو ایک مخلصانہ تعلقات ہوتے ہیں اور جو ایک ہماری فرینڈشپ ہوتی ہے نا، وہ اس کو پھر کم کیا جائے گا، اور وہ بھی کب کیا جائے گا؟ جب آپ اس کو اچھی طرح سے دین کے بارے میں بتا چکے ہیں، اس کی پوری وضاحت کر چکے ہیں۔ اور ایک مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو واضح طور پر دین کی طرف بلائیں۔ جب آپ کا سٹائل آف لائف چینج ہوتا ہے، آپ کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، تو آپ اٹھتے بیٹھتے بھی کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ دیکھو پہلے میں اس طرح کرتی تھی لیکن اب میں اس طرح کرتی ہوں، تو یہ بات مجھے زیادہ مطمئن کرتی ہے اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے دین اسلام کے اس حکم پر عمل کر لیا ہے، میں اب یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی تو ہیں جو کہ غیر شرعی اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کھلم کھلا اعلانیہ لوگوں میں مجالس میں بیٹھ کے ان کا فخریہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اگر ہم اپنی کل کی کوئی پرانی عادت چھوڑ کے آج کسی اچھی چیز پر آ جاتے ہیں تو ہم اس طرح چرچا نہیں کرتے، چرچا یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، لیکن اگر کسی پر اسلام کی دعوت کے طور پر آپ اس کو پیش کریں تو آپ پیش کریں، کیونکہ اب منافق ہے نا، یعنی آپ کا معاملہ منافقین کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن وہ آپ پر اس کی اصلیت کھل گئی ہے، آپ کھلم کھلا تو اس کو دعوت نہیں دے سکتے، لیکن آپ اپنی زندگی کے تجربوں سے، آپ اپنی روزمرہ کی بات چیت میں ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ اس کو درپردہ دعوت دی جا رہی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک معاملہ ایسا آ جائے کہ آپ کو لگے کہ اب اس کے ساتھ میرا دوستانہ تعلقات رکھنا میرے اپنے دین کے لیے خطرہ ہے، میری اولاد کے لیے خطرہ ہے، اس کے ساتھ میرا میل جول قائم رہے گا تو اس کے بچے میرے بچوں کو بگاڑ سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ پھر وہاں پر آپ اپنے بچوں کو بھی روکیں گے، خود بھی اپنا ملنا جلنا کم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف سچویشنز ہیں جو ہر بندے کے سامنے آ سکتی ہیں۔
اور آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے سپرد ہے۔ جو اس کے باوجود بھی لوگ اگر نہیں مانتے تو ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور منافقین جس کی منافقت حقیقی ہے، یعنی تو وہ اس کا تو حال کیا ہے کہ ان کا انجام کافروں ہی جیسا ہے۔ ان کے لیے بھی کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما قالو، جو انہوں نے کہا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کی، قالو، انہوں نے کہا، کلمۃ الکفری، انہوں نے تو کفر کا کلمہ کہا تھا، وَکَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، وَہَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، بما، ساتھ اس کے، جو لم ینالو، نہیں پہنچے، وما نقموا، اور وہ نہیں ناراض ہوئے، الا، مگر یہ کہ اغناہم، کہ غنی کر دیا ان کو، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَإِن یتوبوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، تو ہے بہتر ان کے لیے، وَإِن یتولوا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، یعذبہم اللہ، تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذابا الیما، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم فی الارض، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ منافقین کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، جو انہوں نے کہا، یعنی کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کفر کا کلمہ نہیں کہا تھا، اور حالانکہ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ گئے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو ان کو نہیں ملا۔ تو یہاں پر اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کلمہ کفر کیا تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ قرآن نے اس کی یہاں پر وضاحت نہیں کی، اور اس لیے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، مختلف واقعات ایسے تھے کہ کلمہ کفر بک دیتے تھے، لیکن اس کے بعد جب پوچھا جاتا تو مکر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میرے سامنے جو روایات آ رہی ہیں اس میں جو واقعہ ہے وہ سورہ منافقین میں اجمالی طور پر بیان ہوا ہے، اور بخاری میں ذرا تفصیل سے مذکور ہے۔ بخاری کی جو کتاب و تفسیر ہے نا کتاب، اس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے سورہ منافقون کی تفسیر میں۔ ٹھیک ہے، سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگو تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ مہاجرین جمع ہو گئے ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، یعنی ان کو معاشی لحاظ سے تم کمزور کرو گے تو وہ خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی عبداللہ بن ابی خود ذلت والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا یعنی سعد بن عبادہ سے یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا، تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسی باتیں سنی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باطن پر معاملہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ بن ابی کو سچا، کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی قسمیں بھی کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ صحابی کی تو کیفیت کیا ہوئی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو سچے شخص کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ تو رنجیدہ ہو گئے۔ تو میرے چچا کہنے لگے ارے یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورہ منافقین مجھے پڑھ کر سنائی، اور بعد میں فرمایا کہ زید اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا پول قرآن میں کھول دیا۔ بخاری کتاب و تفسیر سورہ منافقون میں سے یہ روایت لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آ رہا ہے کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، پھر انہوں نے ایسے واقعات بھی بے شمار ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں کہ ایسا کچھ چاہتے تھے حاصل کرنا جو انہیں حاصل نہیں ہوتا تھا، جیسے ابھی جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے اس میں وہ صحابیوں کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی اتار کر صحابی کی تو برات کر دی اور ان کا پول کھول دیا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہر جنگ میں یہ قریش مکہ سے یا یہودیوں سے ساز باز کرتے رہتے تھے کہ مسلمان جب ان سے جنگ میں جائیں یعنی دوچار ہوں تو وہاں پر ہار کر آئیں، لیکن یہاں پر بھی وہ ناکام ہی رہتے تھے۔ اور ایک آپ جانتے ہیں جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی خفیہ سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے لیے مسجد زرار کی شکل میں ایک پرفریب اڈا تعمیر کیا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ دیں تو لوگوں کے دلوں سے اس مسجد کا وہ شک وغیرہ یا جو بھی ہے جاتا رہے گا، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی آگ لگوا کر اس مسجد کو تباہ کروا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی مختلف مقامات پر جو یہ چاہتے تھے ان کو وہ حاصل نہیں ہوا۔ اور وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ان منافقین کو بھی جون سا ہے غنی کر دیا، سبحان اللہ کے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف مسلمان ہی ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو وہ معاشی طور پر یعنی اچھے حالوں کو پہنچ گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہنچ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے غنی کیا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سمجھ لیں کہ اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اللہ اور اس کا رسول یعنی یہاں پر دونوں ہی جون سا ہے پیش کے ساتھ آ رہے ہیں نا، آخری حرف پر پیش ہے کہ فاعل ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی کرتے ہیں کیونکہ آگے آ رہا ہے من فضل ہی، اپنے فضل سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ غنی کرتے ہیں تو رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ رسول غنی کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے فضل کے ذریعے سے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ہوں۔ ایک تو وہی واقعہ ہے نا کہ جب منافقین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، ٹھیک ہے، قاتلانہ حملے کا انہوں نے سوچا، اور گھاٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جب خبر دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر آپ جانتے ہیں نا کہ سیدنا حذیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ ان منافقوں کو پوری طرح پہچانتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز افشا نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ بعد میں لوگ ان کے ساتھ بات بھی کرتے تھے کہ آپ بتائیں کہ وہ جو ہے منافقین کون ہے، لیکن حضرت حذیفہ نے کبھی بھی یہ راز فاش نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں آ رہا نا کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے ان کے لیے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کے بھی نام بتائے ہوں، یعنی لیکن سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو نام بتائے گئے تھے یعنی اس سے بھی زیادہ کے نام ہو سکتے ہیں جو انہیں بتائے گئے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں کچھ لوگوں نے توبہ کر لی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر بھی پھرے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی ظاہر ہے شروع میں معاشی حالت مضبوط نہیں تھی، معیشت پر یہودی چھائے ہوئے تھے، وہ مالدار اور سود خور تھے، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، وہی جنگی آلات بناتے تھے، بیچتے تھے، شراب کا کاروبار بھی کرتے، اور اسی معاشی برتری کے ساتھ انہوں نے اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر سیاسی برتری بھی حاصل کر رکھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لائے ہیں تو سیاسی برتری تو یہود کے بجائے مسلمانوں کی طرف چلی گئی، ٹھیک ہے، اور مواخات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کی معیشت سنبھلتی چلی گئی۔ پھر اموال غنیمت سے مسلمان آسودہ ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ منافق کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے، اور کبھی کبھار مارے باندھے جو ہے جہاد کے لیے مالی قربانیاں بھی کر دیتے تھے نا، تو اس کی وجہ سے غنیمت میں بھی ان کا حصہ لگ جاتا تھا۔ تو وہی اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا دنیا میں بھی، یعنی جو آسودگی انہیں حاصل ہوئی ہے معاشی طور پر وہ ان سے ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اٹھائیں گے، اور آخرت میں پھر ان کو سخت عذاب بھگتنا پڑے گا، اور پھر یہ کہ کوئی بھی وہ زمین میں مددگار یا ساتھی نہیں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من آحد اللہ، جس نے وعدہ کیا اللہ سے، لائن البتہ اگر آتانا دے گا ہم کو من فضل ہی اپنے فضل سے، لنصدقن تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے،
ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے نا، یہ صرف کسی ایک منافق کی نہیں ہے، بلکہ منافقوں کی اکثریت ہی ایسی تھی کہ پہلے تو دعائیں مانگتے کہ ہم مالدار ہو جائیں تو ہم اتنی اتنی خیرات کر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے نعوذ باللہ نظر ماننے والا حال ہوتا ہے نا، تو اللہ کی شکر گزاری کریں گے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتے تو بخل کرنے لگتے تھے، جیسے اگلی آیت میں فرمایا کہ فلما، پھر جب آتاہم دیا ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے، بخیل وہ بخل کرنے لگتے بھی ساتھ اس کے، وتولوا اور وہ منہ موڑ گئے، وہم معرضون اور وہ منہ ہی موڑنے والے ہیں، اعراض ہی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ان کو اپنے فضل سے نوازتے تو یہ کنجوسی کرنے لگتے اور ان کے ذہنوں میں ایسے باتیں آنے لگتی اور یہ دعوے کرتے کہ یہ مال تو ہماری اپنی ہی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی اللہ کی راہ میں لگا دیں یا ان مسکینوں غریبوں پر خرچ کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جس آیت سے ہم نے شروع کیا ہے تو کیسے منافقین کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں نا، اور ہم نے خود میں کیا دیکھنا ہے کہ ایک تو یہ کہ منافقین کو جو نشانیاں ہیں اس کے ذریعے سے ہم ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر ایسی اگر منافقت پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے، اب جو آیت جو شروع میں ہم نے پڑھی نا جس میں کفار اور منافقین کا اکٹھا ذکر ہے، تو وہ عقیدے کا بگاڑ ہے نا، عقائد میں ان کا جو یعنی عقیدے کے لحاظ سے، لیکن عملی منافقت ہوتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، کہ یعنی ہم ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں بدلتا، بار بار ہم سارے وہ احکامات بھی پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے ڈر سے یا دنیا کی آسودگی کے پیچھے ہم احکامات کو چھوڑے رکھتے ہیں نا، تو ایسی منافقت کو پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے عقیدے کی منافقت ہمارے اندر نہ ہو، اللہ کرے کہ نہ ہو، اور لیکن وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بناوٹ سے، ریاکاری سے وہ پھر شرک کی طرف جانا شروع ہو جاتی نا، اس چیز پہ بھی قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن عملی منافقت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہی جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر حدیث میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کہ بات تو کر دیتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تو مکر جاتے تھے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کہ ہاں ہم ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، تو وعدہ خلافی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور یہاں پر جو ابھی آ رہا نا کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا تو ہم دیں گے اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی ایک طرح کا خود سے وعدہ ہی ہے نا، یہ جو یہاں پر پچھلی آیت میں شروع ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، تو منافق کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہی دنیا کا ہی لالچ ہے نا، کہ نہیں میرے پاس تو ایسی کوئی امانت نہیں تھی آئی اور یہ نہیں تھا ہوا، اور بعض اوقات باتوں کے معاملات میں بھی ہم امانتوں کو میں ہیر پھیر کرتے ہیں، جیسے کسی سے مشورہ لینا، اس کے پاس امانت رکھوانا نا، یا کسی کو کوئی راز کی بات بتانا بھی امانت ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو نہیں حفاظت کرتے اس طرح سے، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق منافقین کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کریں تو گالی گلوچ کریں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اب یہ ساری جو نشانیاں نا یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ہماری نظروں میں پھرنی چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کسی کا شکار نہ ہو جائیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافق، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، ٹھیک ہے، جب یعنی کسی سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی منوانے کے چکروں میں گالیوں پہ اتر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اب دنیا میں ان کے حالت کیا ہوا کہ جیسے ابھی آ رہا نا کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، تو ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہی نفاق رکھ دیا، انہوں نے جو وعدے توڑے، فَعَقَبَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، عقب ہوتا نا پیچھے آنا، یعنی ان کے عمل کے بدلے ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، نفاقاً نفاق کی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ قیامت کے دن تک، یعنی جب اس دن تک جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، نفاق ہی ان کے دلوں میں رکھ دیا گیا، بما اخلف اللہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے، ما وعدوہ جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور بوجہ اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی کہ ہمیں اگر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا تو ہم اس میں سے خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی وعدے کیے تھے نا انہوں نے، اور اس کے جب انہوں نے بدل کیا یعنی مانا نہیں، تو اتنی بڑی سزا ملی کہ اب دلوں میں نفاق قیامت کے دن تک رہے گا، یعنی وہ دوبارہ ایمان پر نعوذ باللہ واپس نہیں آ سکیں گے، اور اتنی بڑی سزا کیوں؟ بما اخلف اللہ، اللہ سے کیے وعدے کو توڑا، ما وعدوہ و بما کانوا یکذبون،
اور دوسری بات یہ کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کی وجہ سے جو وہ کہتے رہے۔ اور یہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ سے بھی بچتے تھے نا، اور زکوٰۃ نہ دینے والا اور اس کا انکار کرنے والا پکا کافر ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا، کیونکہ وہ ان کو پھر مسلمانوں کی صف میں نہیں ڈالتے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی خالی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کسی کو دین میں داخل نہیں کرتا، بلکہ دین کے احکامات اور اس کے ارکان جو ان سے ہیں ان کو ماننا اور ان پر عمل کی کوشش جاری رکھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو وہ بھی دراصل کافر ہی قرار پایا۔ تو حالانکہ اس وقت بھی لوگوں نے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اس بارے میں کھول دیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہی حق ہے۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے، مگر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ کیونکہ اور آپ جانتے ہیں نا کہ ایون جب عورتیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو یہ جو ابھی 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر آ رہا نا، تو ان سے بچنے پر بیعت لی جاتی تھی ان سے۔ ٹھیک ہے، یا کرنے کے کام بھی بتائے جاتے تھے اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی بتایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، سرہم، ان کی چھپی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی وہ ارادے باندھتے تھے اور اس کے بعد جس طرح بھی انکار کرتے تھے، اور جو بھی ان کی سرگوشیاں تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غیوب کو، غائب باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی بات سامنے آتی ہے نا کہ بعض اوقات کوئی شخص وعدہ کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ یا صدقات دے گا، اور دنیا دکھاوے کو وہ دے بھی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا سر کیا ہے، یعنی اس کا جو پوشیدہ بات ہے وہ کیا ہے، اور ان کی سرگوشیاں کیا ہیں۔ تو اگر کوئی انسان فی سبیل اللہ کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے نہیں کرتا، تو اس کا بھی اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح جھوٹ بول کر اگر کوئی صدقات سے بچ جاتا ہے، یا جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی طرف سے دھوکہ ہی دے رہے ہوتے تھے، تو یہ تمام بھید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی بات ہے نا کہ جیسے ابھی یہی ذکر ہو رہا تھا کہ بعض اوقات ہم منافقین یعنی اپنے ہی ملنے والوں میں منافقت کی خصلتوں کو پہچانتے ہیں اور ہم انہیں جان جاتے ہیں، تو اس پہ ڈپریس نہ ہوا کریں، اپنے مقصد سے نظر نہ ہٹایا کریں، اپنے مقصد پہ لگے رہا کریں۔ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں نا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن اڑا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس کی گردن اڑانے سے اسلام کی امیج کو نقصان پہنچے گا نا، کہ لوگ کہیں گے کہ رسول اپنے ہی لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے بعض اوقات کسی کی منافقت کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بیچ چوراہے کے ذلیل کر کے ہی چھوڑیں، نہیں، آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھید کو جانتا ہے، ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے، اور آپ کو کسی کا اس طرح ریشہ دوانیاں کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہم لا، ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، تو اس کے یقین کو اپنے اندر بھی بٹھایا کریں انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہماری ہی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم جو لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں نے مجھے نظر لگا دی، لگ جاتی ہے نظر، بڑھا کے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے حفاظت کے اذکار پورے رکھیں اور اللہ پر نظر لگائے رکھیں کہ جب اللہ نے ہم سے کوئی نعمت چھیننی ہے نا، تو وہ سب مل کے بھی دینا چاہیں گے تو ہمیں وہ مل نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں اور لوگ اس کو روک رہے ہیں، تو وہ پھر بھی مل کر ہی رہے گی۔ پھر اور ان کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصلتیں بتائیں کہ اللہ دینا، وہ لوگ یلمزونا، جو الزام دھرتے ہیں، المتطوعین،
خوشی سے صدقہ دینے والوں کو، تو ہوتا نا خوشی سے، یعنی صدقہ دینے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقات صدقات کے بارے میں، والذین اور وہ لوگ لا یجدون نہیں پاتے، الا مگر جہدہم اپنی سخت مشقت کی ہی، یسخرون تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم ان سے، سخر اللہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، منہم ان سے ان کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ تو غزوہ تبوک کے لیے آپ جانتے ہیں نا، جیش العسرا اسرا تھا، یعنی تنگی کا ایک سفر تھا، تنگی کا قافلہ تھا، جس میں سواریاں بھی کم تھیں، کھانے پینے کو سامان کم تھا، قحط سالی کا موقع تھا، فصلیں پکی نہیں تھی، سفر دور دراز کا تھا، مقابلہ رومیوں سے تھا، اسلحہ اور سواری کی بھی خاصی قلت تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کے لیے پرزور اپیل کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس جہاد پر نکلنا فرض بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے اتنا چندہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے، اور سیدنا عثمان کا جب صدقہ آیا تو آپ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی آپ ان کے صدقات کو الٹ پلٹ رہے تھے اور خوش تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ بانٹ کر جہاد فنڈ کے لیے لے آئے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا ہی اثاثہ لے کر بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہر مسلمان نے اس فنڈ میں حسب توفیق حصہ لیا تھا، نادار لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اور مالداروں نے اپنی حیثیت اور رغبت کے مطابق۔ اور یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیا کرتے تھے منافقین، کہ وہ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے تھے نا مومنوں میں سے، ان کو بھی نہیں تھے چھوڑتے، ان کو بھی لان تان کرتے، اور وہ بیچارے جو کہ اپنی مشقت سے کچھ صدقہ لے کر آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ابو عقیل تھے جنہوں نے رات بھر مزدوری کی، جس کی اجرت 100 کھجور تھی، صرف 100، سبحان اللہ۔ ان میں سے انہوں نے آدھا سا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر سورہ توبہ کی اسی آیت کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدھے سا سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دراصل اس آدھے سا کی قیمت نہیں تھی، بلکہ یہ تو وہ نیت، شوق اور رغبت تھا جس کے بنا پر اس صحابی نے اپنی پوری رات لگائی تھی، ٹھیک ہے، اور اپنے اور پھر رات لگا کر جب وہ پورا ایک بکیٹ کھجور ان کو ملی ہے تو وہ سارا اپنے گھر نہیں لے گئے، بلکہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر اس کو آدھے کو جنگ کے لیے پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ تو یعنی بعض آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں اصل قدر اور منزلت کس چیز کی ہے، کہ عمل خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن اللہ کے لیے خالص کر کے کیا جائے اور مستقل ہو، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ افضل عمل وہی ہے جو کہ تھوڑا ہو لیکن مستقل بنیادوں پر ہو، اللہ کے لیے نیت کو خالص کر کے کیا جائے۔ لیکن منافقین کا کیا حال تھا، خوب مذاق اڑاتے، کوئی زیادہ دیتا تو کہتے دکھاوا کر رہا ہے، اور کوئی کم دیتا تو اس کو کہتے کہ اتنے سے جو ہے جنگ میں کیا بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی رومیوں کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور آدھا سا کھجور بطور صدقہ پیش کر رہے ہیں، تو ان کی اللہ کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ تو یعنی ان کی ملامت سے کوئی بچتا نہیں تھا۔ تو یہاں پر اسی کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا استغفر لہم، بخشش طلب کیجئے آپ ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہیں آپ بخشش مانگیے ان کے لیے، ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش طلب کریں گے ان کے لیے 70 مرتن، 70 دفعہ، فلن تو ہرگز نہیں، یغفر اللہ، معاف کرے گا اللہ ان کو، ذالکہ یہ اس وجہ سے، بھی انہم کہ بے شک انہوں نے، کفروا کفر کیا، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق یعنی نافرمان قوم کو۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے منافقین کے لیے آپ چاہے مغفرت طلب کریں یا نہ طلب کریں، اور اگر آپ 70 دفعہ بھی مغفرت مانگیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، کیونکہ ایمان نہیں لائے نا، تو نبی کی دعا بھی پھر ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ان کا جو رحم تھا ان کے لیے، یا ان کے اندر جو ہمدردی تھی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے 70 سے بھی بڑھ کر استغفار کروں گا۔
ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا. یعنی ان منافقین کے لیے مغفرت قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ تو کافر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق یعنی نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو بار بار بات کو مانتے نہیں ہیں. اتنی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.